السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ سب تعریفیں رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ روئے زمین کے درختوں کی قلمیں بنا کر اور روئے زمین کے پانیوں کی روشنائی کھول کر بھی اگر رب العالمین معبود برحق کی حمد و ثنا لکھی جائے تو قلمیں گھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے پیارے اور نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ دنیا کی عمر کے برابر عمر پا کر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ ہر سانس پر رب کی تسبیح و تکبیر پڑھتا رہے، اس کی پاکیزگی اور بڑائی کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرند، سوراخوں میں رہنے والے جانور، گردن جھکائے چلنے والے چوپائے، زمین پر رینگنے والے کیڑے، گھنے جنگلوں میں بادشاہت کرنے والے درندے، سربفلک پہاڑوں کی چوٹیاں، بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی زمین، روانی کے ساتھ بہتے ہوئے دریا، موجیں مارتے سمندر، خاموش درخت، باادب فرشتے، ناری اور ترابی مخلوق، زناٹے دار طاقت دار ہوا، اونچا اور جھکا ہوا آسمان، چمکتے ہوئے سورج اور چاند، ہاں، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریفوں کے بیان میں مشغول ہے، وہ ذات اقدس الہ العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی ہے۔ سب اس کے محتاج اور وہ سب سے بے نیاز، سب اسی کا دیا کھانے والے اور اس کا ہاتھ تکنے والے۔ کسی کو ایک نتنا پھڑکانے کی، ایک سانس لینے کی، بلکہ منہ پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے سب دبکے ہوئے، اس کے دبدبے کے سامنے سب دست بستہ۔ بھلا بتائیے، کون سا دل ہے جس کی اس کی ذات سے امیدیں بندھی ہوئی نہ ہوں؟ کون سا دل ہے جو اس کے خوف سے خالی ہو؟ سب کا مالک، سب کا رازق، وہی عزت و ذلت کا دھنی، امیری غریبی پر قادر، ساری کائنات کا تنہا مالک، مارنے اور جلانے والا، تندرست اور بیمار کرنے والا، بھوک کے وقت نرم و گرم غذا دینے والا، پیاس کے وقت سرد و خنک پانی دینے والا، سوتے ہوئوں کی حفاظت کرنے والا وہی ہے جس کا علم محیط کل، جس کی قدرت ہر چھوٹے بڑے پر، جس کی سمع و بصر ادراک سے دور، جو آگ کو باخ کر دینے پر، پانی کو پتھر کر دینے پر، دشمن کو دوست کر دینے پر، رحمت کو زحمت کر دینے پر قادر ہیں۔ وہ وہی ہے جس کی سلطنت آسمان و زمین پر ہے، جس کا حکم ہر شے پر ہے، جس کا کوئی ارادہ مراد سے جدا نہیں، جس کا کوئی حکم ٹلتا نہیں، جس کا کوئی فرمان بدلتا نہیں، جس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ مشیر، جس کا نہ کوئی ضد ہے نہ ند،
جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ساجھی، جس کی نہ اولاد نہ ماں باپ، جس کی نہ قوم نہ برادری، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھولوں میں خوشبو اس کی دی ہوئی، منظروں میں دل فریبی اس کی رکھی ہوئی، چہروں میں خوبصورتی اس کی پیدا کی ہوئی، میاں بیوی میں اولاد، ماں باپ میں محبت اس کی عطا فرمائی ہوئی، دریاؤں میں روانی اس نے دی، چاند سورج کو روشنی اس نے دی، زبان کو بولنے کی، آنکھوں کو دیکھنے کی، کانوں کو سننے کی، دل کو سمجھنے کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی، پیروں کو چلنے کی، معدے کو ہضم کرنے کی طاقت اسی نے دی ہے۔ پھلوں کا ذائقہ اسی کا دیا ہوا، پتیوں میں رنگ اسی کا بھرا ہوا، وہ بے شمار نعمتیں ہمیں دے چکا، لیکن اس کے خزانے ویسے ہی بھرپور ہیں جس وقت دینے سے پہلے تھے۔ ان گنت نعمتیں ہم اس سے لے چکے، لیکن ہماری محتاجی ویسی ہی ہے جس وقت لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی اس کی بے نیازی ختم ہو، نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو۔ سب کی سننے والا، ضعیفوں اور کمزوروں کی فریاد رسی کرنے والا، کسی کو اپنے در سے مایوس واپس نہ کرنے والا، وہی اللہ رب العالمین ہے۔ تبارک اسمہ و تعالی جدہ ولا الہ غیرہ۔ بعد از حمد بے شمار درود اور سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے، جنہوں نے بوریا نشینوں کو تخت سلطنت دلوائی، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا، امیوں کو علماء کا استاذ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مشفق و محترم و مربی استاذ محترم، جن کے احسان کا بارے گراں ہم پر اس قدر ہے، تادم حیات کوئی خدمت کر کے بھی ہم اس احسان سے سبکدوش ہو نہیں سکتے۔ باوقار ساتھی، رفقا، علماء کرام، ذی وقار خدمت گزاران جامعہ، اساتذہ کرام اور ذوق نصیحت رکھنے والے سامعین اور سامعات، حمد و صلات کے بعد رب العزت کی سپاس گزاری میں یہ کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس لیے میں نے پیش کیے تاکہ میں اپنے آپ کو تازہ دم کر لوں اور رب العزت کی بارگاہ میں کچھ تشکرانہ کلمات کہہ کر کے اس خوشی کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں کہ اللہ رب العزت نے ہم ساتھیوں کو جو بیک وقت ہم نے سند فراغت حاصل کی تھی، آپ حضرات کی دینی ذوق کی بدولت یہاں جمع ہونے کا موقع اللہ پاک نے عنایت فرمایا، جو شاید جامعہ کی تاریخ میں رقم طراز ہو۔ قصور علم کے اعتراف کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، شاید یہ پہلی بیچ ہوگی، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعداد بھی ہماری کم تھی، 5 ساتھیوں کی جو بیک وقت جمع ہونے کا شرف حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے کو، آپ کے سننے کو، ہمارے کہنے کو، سبھی چیزوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وہ کارکنان جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے اور ہر مہینہ کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک انہیں مزید شوق اور ذوق عمل عنایت فرمائے۔
حضرات گرامی، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی پر ایک مقولہ ہمیشہ لکھے ہوئے تھے کہ کفا بالموت واعظا، کہ موت کی نصیحت ہی انسان کے لیے کفایت کرتی ہے۔ وہ سب سے بڑی نصیحت آپ کے گوشے گزار کر دی گئی، اور اس سے قبل وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین سے بھی ہم سب کا استقبال کیا گیا کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ حضرات گرامی، بس دور طالب علمی میں ہمارے لیے نمونے تقریر یا نمونے خطاب یا نمونے دعوت و تبلیغ ہمارے اور آپ سب کے ہر دل عزیز موقر اور محترم ساتھی برادر حافظ عبدالغفور صاحب جامعی حفظہ اللہ کی زبانی کچھ نکات جو سننے کو ملتے تھے، انہی میں سے جو میرے ذہن کے نہا خانوں میں ہیں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کیے دیتا ہوں۔ جی، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ اور ویسے میں اپنے انداز کے متعلق یہ بھی کہنے دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات، داد کا طالب نہیں ہے یہ بندے آزاد۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ چونکہ کوئی ایک مضمون کا خاکہ ذہن میں نہیں تھا تو منتشر باتیں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ مجھ سے پیش رو مقرر برادرم حضرت مولانا عبدالرحیم جامعی صغری حفظہ اللہ کے اختتام کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا تھا جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ راستہ برا ہے اور یہ کام برا ہے، جانتے ہیں کہ یہ دیکھنا برا ہے پھر بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بولنا برا ہے پھر بھی بولتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سننا برا ہے پھر بھی سنتے ہیں۔ یعنی علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر ضرورت ہے کسی بات کی یا کمی ہے تو وہ ہے عمل کی، کہ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے پر نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ بڑوں کے مشورے سے عمل کرنا چاہیے پر بڑوں سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ اپنے ہم عمروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی اندھے نے اندھے سے پتہ پوچھا ہو؟ عزیزان گرامی، بہرحال عمل کی ضرورت ہے، اسی کے پیش نظر یہ آیت میں نے آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جو بھی مرد یا عورت صاحب ایمان ہو کر عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور انہیں پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ دنیا میں انسان سکون کی تلاش میں ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو، اور اس کو تلاش کرتا ہے حویلیوں میں، اس کو تلاش کرتا ہے لمبی لمبی کاروں میں۔ ارے لمبی لمبی کاریں اور بڑے بڑے محلات یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے۔ دشمنوں کو اللہ پاک مرغن غذائیں کھلاتا ہے اور اپنے دوستوں کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو خس و خاشاک کی جھوپڑیوں میں بھی خوش کر لیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ دنیا کی خوشحالی پر نظر نہ رکھے بلکہ عمل پر نظر رکھے کہ میں کس قدر عمل پیرا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر، کہتا کتنا ہوں، عمل کتنا کرتا ہوں، سنتا کتنا ہوں، پڑھتا کتنا ہوں، عمل کتنا کرتا ہوں۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ کہیں اور سنیں، جو دعا اللہ سے ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے، نہ صرف یہ کہ دعا کریں بلکہ اس کی کوشش بھی ہم کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی اور اس کی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک مجلس کے اندر، تو آپ نے صحابہ کرام کو علم دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ ساتھیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان سب کی موجودگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، صرف دنیا ہی نہیں کہا، دنیا کی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہوئے اپنی دنیا سے دوری کا اظہار کرتے ہوئے شاید آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز، ہماتن گوش ہو کر صحابہ کرام نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بتلائیے کہ وہ 3 پسندیدہ چیزیں اور وہ بھی آپ کی، تو ہم ضرور گوش دل سے سنیں گے، ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھ کو بہت پسند ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ خوشبو، ماشاءاللہ، خوشبو کہتے ہی باری حضرت ماشاءاللہ اپنے پڑوس کے ساتھی کو معطر فرما رہے ہیں۔ عمل شروع کر دیا آپ نے، اللہ جزائے خیر دے۔ عزیزان گرامی، خوشبو دیکھیے، خوشبو کے استعمال سے عزیزان گرامی بندے کا ذہن معطر ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ بدن معطر ہوتا ہے بلکہ ذہن روشن ہو جاتا ہے، چستی اور پھرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ نیک اور صالحہ عورت کو اپنی زوجیت میں رکھتا ہے تو اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل صاف ستھرا اور نتھرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی اور کرتے ہوئے فرمایا، میرے بچے 4000 نصیحتیں میں نے تمہارے لیے لکھی ہیں، جس میں سے 4 نصیحتیں میں تمہارے گوشے گزار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کہ آپ نے اپنے بچے سے کہا، میرے بچے، جب تم بازار میں نکلو یا کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ میرے بچے، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو۔ میرے بچے، جب تم 4 آدمیوں میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ میرے بچے، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز سے دل کی حفاظت ہوتی ہے، خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے، نیک بیوی سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 پسندیدہ چیزیں سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب، اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کیا آپ کی 3 پسندیدہ چیزیں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انفاق مالی علی عمرک، آپ کے اشارے ابرو پر اپنی دولت کے پائی پائی کو لٹا دینا مجھ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بنتی فی بیتک، میرے لیے باعث مسرت بات یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمایا، النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ محبت ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھی کہ کہیں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام میں نے کیا، کچھ بھی کہا تو کہا کہ میں نے اور ابو بکر نے کیا، میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر نے اس کام کو انجام دیا۔ اس قدر ساتھ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں، النظر الی وجہک،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قدر پرنور بنایا تھا، جاذبیت اور کشش اللہ پاک نے ایسی رکھی تھی، دشمنوں کے دلوں میں آپ کے چہرے کا رعب و دبدبہ اللہ پاک نے کچھ اس قدر عنایت فرمایا تھا کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر جب پڑھتے ہیں تو حسن یوسفی کا تذکرہ آتا ہے، جس میں عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں لیکن ایمان نہیں لائیں، اور پیارے نبی کے جمال جہاں آرا کو جس نے دیکھا انہوں نے انگلیاں کیا ہوتی ہیں پہلے ایمان لائے، بعد میں گلے کٹوا دیے۔ وہ حسن اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور تبھی تو حضرت اویس قرنی نے کہا تھا اللہ کے حبیب آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اس قدر بیتاب ہوں کہ مزید جدائی برداشت نہیں ہوتی، بوڑھی ماں کو تنہا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ قبیلے کے ذریعے پیغام بھیجا، جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلا بھیجا کہ اویس اپنی بوڑھی ماں کو تنہا چھوڑ کر مت آنا میرے شوق دیدار میں، اگر آج ملاقات نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، تمہارے حسن نیت کی برکت سے اللہ نے اگر چاہا تو کل جنت کے دروازوں پر قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ چہرے پر انوار جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بیتاب ہوا کرتے تھے، اسی بیتابی کا تذکرہ کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں یہ مجھے بہت پسند ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشک کرتے ہوئے ان کلمات پر ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب میں بھی کچھ کہوں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو عمر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کے حبیب بھلائی کا حکم دینا مجھ کو بہت پسند ہے، دوسرا برائی سے روکنا مجھ کو بہت پسند ہے، وصوب الخلق، اور پرانا کپڑا پہن کر کے اس میں زندگی گزار دینا مجھ کو بہت پسند ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات صرف اس بات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ من عمل عملا صالحا، یعنی جس نے عمل صالح کیا، صرف گفتار کے غازی نہیں تھے صحابہ کرام، بلکہ وہ میدان کردار کے بھی جواں مرد تھے، کردار کے میدان میں بھی بہت آگے تھے۔ صدیق اکبر نے صرف کہا نہیں، اپنے مال کے پائی پائی کو لٹا دیا، جس کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب کا احسان میں نے چکا دیا، تمہارا احسان قیامت کے دن میری جانب سے رب عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر آپ کا ساتھ نبھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جہاں یہ کہا کہ میں بھلائی کا حکم دینا بہت پسند کرتا ہوں، برائی سے روکنا بہت پسند کرتا ہوں، پرانا کپڑا پہن کر کے زندگی بسر کر دینا بہت پسند کرتا ہوں، عمل کر کے بتلایا۔ تبھی تو اسلام دشمن بادشاہ برناٹ شاہ نے غالباً کہا تھا اسلام کو ایک عمر کے بجائے ایک اور عمر مل جاتا، پوری دنیا کے اندر سوائے اسلام کے کوئی دن باقی ہی نہیں رہتا۔ اور الصوب الخلق، پرانا کپڑا پہن کر کے زندگی گزار دینا مجھ کو بہت پسند ہے۔ حضرات گرامی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بیت المقدس کا فاتح قرار دیا جاتا ہے، بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا تھا، اس کے متعلق آتا ہے کہ 18 پیوند آپ کے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے جب آپ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے۔ دشمنوں نے اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لی تھی کہ نشانیاں کیا ہیں بیت المقدس کے فاتح کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر المومنین کی وہی نشانیاں عملی طور پر انہوں نے عمر بن خطاب کے اندر دیکھے۔ ایک صحابی جلیل نے ان کے دشمنوں کے پاس پہنچنے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا تھا کہ امیر المومنین ہو، یہودیوں کی خدمت میں، عیسائیوں کی خدمت میں جا رہے ہو، اور وہ لوگ آن بان شان سے رہتے ہیں، اور آپ ایسی حالت میں ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو آپ کا استقبال کریں گے، آپ کی یہ حیت دیکھیں گے تو ان پر آپ کا رعب و جلال نہیں بیٹھے گا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساتھی تم جو یہ بات کہہ رہے ہو، اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے تو میرا کوڑا ہوتا اور تمہاری پیٹھ ہوتی۔ کیا اسلام کی برکت سے جو عزت اللہ نے ہم کو بخشا ہے وہ کافی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہو کہ لباس سے عزت پیدا کرنے کی کوشش کرو؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم پر 18 پیوندوں کا کپڑا دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین بیت المال سے کپڑا لے کر کیوں نہیں نیا بنا لیتے، اس لیے کہ وفود آتے ہیں، ان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، امیر المومنین کے شایہ نشان یہ پیوند لگا ہوا کپڑا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے نہیں مانا تو لوگوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کی بیٹی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، سے کہا کہ آپ اپنے ابو کو سمجھائیے کہ وہ نیا کپڑا بیت المال سے لے کر کے سلا لیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا، ابا جان لوگ ٹھیک کہتے ہیں، امیر المومنین نے کہا، نبی کی بیوی ہو کر مجھ کو دنیا داری کا سبق دے رہی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب ایک مرتبہ اماں عائشہ نے بستر دوہرا کر کے بچھا دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دم کہا تھا کہ عائشہ میرے بستر کو تم نے دوہرا کیوں بچھا دیا، میری تہجد قضا ہو گئی، اور آج مجھے تم نیا کپڑا پہننے کا درس دے رہی ہو۔ یہ بات سن کر ماضی کو یاد کر کے اماں عائشہ بھی رو پڑیں، حضرت حفصہ بھی رو پڑیں، اور خود امیر المومنین بھی رو پڑے۔ وہ امیر المومنین جنہوں نے نہ صرف یہ کہ قول سے کہا بلکہ عملی طور پر آپ نے اپنی زندگی میں کر کے بھی بتایا۔ اور پھر باری آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کہا عثمان کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھ کو بہت پسند ہے، اے اللہ کے رسول ننگوں کو کپڑا پہنانا مجھ کو بہت پسند ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ اور یہی عمل تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی شہادت سے متعلق آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی شہادت سے متعلق اوروں کی گواہیاں ہوں گی، لیکن شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی شہادت خود وہ قرآن دے گا جن کی شہادت کی خون کی چھینٹیں اس قرآن پر پڑی تھیں آپ کی شہادت کے موقع پر۔ یہ عمل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، جو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چیزیں ہم کو پسند تھیں، ان کی عملی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں چمکتے سورج کی طرح نظر آتی ہیں دوستو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی ضرور ہیں پر کردار کے غازی نہیں بن سکے۔ عزیزان گرامی، ہمارے نمازوں کا حال، ہمارے انفاق کا حال، ہمارے کار خیر کا حال کیا بنا ہوا ہے، ہم اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنا مجھ کو بہت پسند ہے، اور سخت گرمیوں کے موسم میں جہاد کرنا مجھ کو بہت پسند ہے، اور تیسری چیز اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرنا مجھ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ کو واقعی معنوں میں مہمان نوازی کرنا اس قدر پسند تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے کار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بن کر کے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرتپاک استقبال کیا، اور آپ کی ضیافت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ضیافت کے لیے پیش کیا تو ایک خوبصورت تشت کے اندر شہد کو پیش کیا، اور جب رکھا گیا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی ڈبو کر کے اپنی انگلی کو اٹھایا، اور اس میں ایک باریک سا تار نکل آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میاں پہلی بوجھو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسئلہ پھوڑو پہلی بوجھو۔ علم دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ بال سے کیا مراد ہے، یہ تشت سے کیا مراد ہے، اس تشت کے اندر موجود شہد سے کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس تعلیمی مسئلے کو جواب دینے کے لیے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم دینے کے لیے پوچھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا، یا ابا المنذر ای آیت اعظم عند اللہ، اے ابو المنذر بتلاؤ کہ کون سی آیت سب سے عظیم ہے قرآن کریم کی؟ جب انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ شاید وہ آیت الکرسی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ تم کو علم مبارک ہو، تم نے صحیح جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ جو خوبصورت تشت ہے اس سے مراد ایمان ہے، اور شہد سے مراد عمل ہے۔ اے اللہ کے رسول، لیکن ایمان پر من و ان، بلکہ فرمایا علم ہے، یہ خوبصورت جو تشت ہے اس سے مراد علم ہے، اور اس کے اندر موجود شہد سے مراد عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول انسان کا من و ان علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اس تشت سے مراد حکومت ہے، حکومت تشت سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے رسول عدل شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن کسی انسان کا غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنا اور ناانصافی سے بچ کر عدل سے پیش آنا یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوبصورت تشت ہے یہ مومن کا دل ہے، اس کے اندر موجود شہد مومن کا ایمان، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن دم واپسی ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میرے گھر آئے ہوئے مہمان اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور ان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ آج میں وہ خوش نصیب ہوں کہ دنیا میں کسی کو وہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو مبارک مہمان میرے گھر تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے رسول، میرے گھر آئے ہوئے مہمان مجھ سے خوش ہیں یا ناخوش، یہ جاننا یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی فاطمہ تم بتلاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، عورت کا چہرہ اس تشت سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، اس کے اندر موجود شہد سے زیادہ میٹھی چیز شرم و حیا ہے، لیکن اللہ کے رسول، کسی بھی عورت کا کسی غیر محرم کی نظر سے ساری زندگی بچے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے۔ حضرت گرامی، بہرحال یہ طول طویل بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں صرف ایک نقطہ لینا تھا، وہ مہمان نوازی سے متعلق، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بہت پسند تھی۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ مولانا عبدالعظیم صاحب چٹھی مت دیجیے، 3 منٹ رہ گئے ہیں، کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ساری گفتگو ہو گئی، یہ مجلس ستاروں کے جھرمٹ میں گویا چاند نکل آیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مجلس تھی، تو ایسی مجلس سے خوش ہو کر عرش سے رب العالمین جل شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنی اللہ علیکم حین سمع مقالتکم، جب آپ لوگوں کی گفتگو رب العزت نے سنی تو آپ لوگوں کی گفتگو سے خوش ہو کر رب العزت نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بھی عرض کر دوں اور اللہ کی 3 پسندیدہ چیزیں بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ جبرائیل امین نے پہلی اپنی 3 چیزیں عرض کی، مونس الغرباء، غریبوں سے محبت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ غریبوں سے دوستو محبت کیجئے، غریبوں کو چھوٹی نظر سے دیکھنے کی کوشش مت کیجئے گا۔ معاشرے میں غریبوں کو اس صف کے اندر کھڑے ہونے سے بھی کترانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شادی کے رقعے کے لیے، آپ کے ولیمے کی دعوت کے لیے غریب کو آپ کے فون کا انتظار کرنا پڑتا ہے، رقعے کی بات تو دور کی رہی۔ اگر 2 دن کوئی مالدار سیٹ مسجد میں نظر نہ آئے تو ہماری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں سیٹ کو۔ کوئی غریب بیمار پڑا ہے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر
جا کر کے عیادت کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے نبی کی تعلیم ایسی تھی کہ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک غریب صحابی بازار کے اندر کھڑے چھوٹی موٹی سڑی گلی چیزیں بیچ رہے تھے۔ سڑی گلی مطلب اور چیزوں کے مقابلے میں کارآمد چیزیں ہی مگر کچھ کم قیمت کی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے جا کر پیٹھ پیچھے سے ان کے آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ انہوں نے ہاتھوں کو چھوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اس بھری دنیا کے اندر مجھ غریب سے مذاق سوائے آپ کے اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے، کہا، ساتھی کیوں اتنا دل چھوٹا کرتے ہو؟ لوگوں، اگر اس ساتھی کی چیزیں تم کو پسند نہیں آتی، اس کی چیزیں نہ خریدو، کم از کم اس کو تو خرید لو۔ از راہ مذاق آپ نے کہا۔ اس صحابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، اللہ کے حبیب ایسا نہ کہیے۔ کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، اس بھری دنیا کے اندر ان چیزوں کی تو کچھ اہمیت ہے، مجھ غریب کی تو کچھ ایسی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، کوئی میری طرف التفات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں دیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ مونس الغربا، غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ جبرائیل امین نے کہا، میں اگر انسان ہوتا تو میں غریبوں سے محبت کرتا۔ اور دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ کثیر العیال، لوگوں کو جن کے بال بچے زیادہ ہوں اور ان کی آمدنی ان کو کفایت نہ کرتی ہو، ان مسکینوں کو ڈھونڈتا، ان کے دروازوں پر دستک دیتا اور ان کی ضروریات کی چیزیں ان کے گھروں تک پہنچا دیتا۔ مانگنے والے غریبوں کو تو لوگ دیتے ہیں، لیکن ان مسکینوں کو جاننے اور پہچاننے کی معاشرے میں کوئی کوشش نہیں کرتا، جو بھوکی نیند سو جاتے ہیں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ اپنے سطر سے اپنی غریبی کو چھپاتے ہیں، اپنی خودداری سے اپنی زبان کو روکے رکھتے ہیں، لیکن مومن وہ ہیں جو ان کی پیشانی کی سلوٹوں سے انہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس قدر ضرورت مند ہے معاشرے کے اندر۔ مونس الغربا اور کثیر العیال سے محبت کرنے کا تذکرہ فرما کر تیسری بات عرض کرتے ہیں جبرائیل امین، ارشاد الضالین، گمگشتہ راہ لوگوں کو راستہ بتانا، اے اللہ کے رسول مجھے بہت پسند ہے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی 3 بندے بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز الصبر عند الفاقہ۔ میرے غریب دوستو، آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ غریب ہیں، آپ مفلس ہیں، آپ خلاش ہیں، آپ تنگ دست ہیں۔ آپ تنگ دست نہیں ہیں، آپ مالدار ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، رب العزت نے پیارے نبی کو فرمایا کہ ہم آپ کو غریب پا کر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ کتنے مالدار تھے، کتنی حویلیاں تھیں پیارے نبی کے نام، کتنے پلاٹ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی سواریاں تھیں، کتنی سواریوں کی آپ نے نمائش کی تھی۔ آپ تو اس قدر غریب تھے کہ طائف کو جانے کے لیے آپ کے پاس آپ کی مالدار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس سواری تک میسر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا کہ شاید آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا، لیکن جب صبح دم جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے فارغ ہو کر جب گھر آتے ہیں تو خالی ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، جاتے ہوئے تو میں نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو بھرے ہوئے دیکھا تھا مال غنیمت لے جاتے ہوئے، پھر ہمارے گھر کچھ کیوں نہیں آیا؟ کہا، عائشہ، میں محمد مدینہ کے غریبوں پر اپنے گھرانے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ کہا، اللہ کے رسول، ہمارے بھی تو گھر 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو ہم نے غریب اور مفلس پایا تو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ غنی کا ہو جانا، مالدار کا ہو جانا کثرت نہیں ہے، برکت ہے دوستو۔ ہم کثرت کو سمجھتے ہیں کہ مالداری ہے، نہیں، قناعت اصل مالداری ہے، غنا اصل مالداری ہے، خودداری سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں۔ عزیزان گرامی، الصبر عند الفاقہ، فاقے میں صبر کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور
دوسرا وہ بندہ مجھے بہت پسند ہے جس کو میں نے جو صلاحیت دی ہو وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر میرے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرے۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کیا، وہ عالم دین جس نے اپنے علم کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کیا، وہ سخی جس نے اپنی دولت کو اللہ کی سربلندی کے لیے اپنی دولت کو خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز الصبر عند البکاء عند الندامہ، شرمندگی کے آنسو بہانے والا بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ دوستو، بہت خطا ہم کر چکے ہیں، گناہوں کے پہاڑ جہنم کے اندر سزا کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے ان تودوں کو بجھانے کے لیے شرمندگی کے 2 آنسو کافی ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق بخشے، ہمارے دلوں کے اندر تواضع، عاجزی، نرمی اللہ پاک پیدا فرمائے، اللہ کے دین کی تاثیر کو قبول کرنے، دین کی باتوں کو عملی طور پر انجام دینے کی اللہ توفیق نیک بخشے۔ جزاکم اللہ خیراً فاحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔